حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ان دونوں شہزادوں نے جس گھر میں تربیت پائی ہے نا، وہ گھر خدا کی عبادت کا مرکز تھا، کہ جہاں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے تذکرے، اللہ کی محبت کے تذکرے اور اللہ کی عبادت پائی جاتی ہے. اسی لیے وہی مزاج ان دونوں شہزادوں میں منتقل ہو. آتا ہے کہ حضرت حسن اور حسین دونوں بھائیوں کا معمول یہ تھا کہ رات کے پہلے پہر میں حضرت حسن تہجد پڑھتے تھے، اور پھر جب حضرت حسن تہجد ادا کر لیتے تو آخری پہر میں حضرت حسین تہجد ادا کیا تھا. یہ تہجد کی نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ گھر میں ماں بھی تہجد پڑھ رہی ہے اور والد بھی اللہ کے حضور کھڑا ہو رہا ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں. اور پھر نانا کا بھی معمول یہ ہے کہ وہ تو اس قدر لمبا قیام کرتے ہیں رات کو اللہ کے حضور کے، آپ کے پاؤں پر ورم پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا قیام مختصر نہیں کرتے. تو بچوں نے دیکھا کہ ہمارے نانا بھی رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ہماری والدہ بھی رات کو اللہ کے سامنے کھڑی ہو رہی ہیں، ہمارے والد بھی رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہی کردار منتقل ہوا ان بچوں کے اندر، اور انہوں نے اپنی ترتیب بنائی کہ بھائی آدھی رات آپ تہجد پڑھیں گے، میں آرام کروں گا، اور آدھی رات پھر میں تہجد پڑھوں گا تو آپ آرام کریں. کیا ہی خوبصورت ہو کہ اگر ہمارے گھروں میں بھی والدین کا اور اولادوں کا یہ منظر پیش ہو کہ جہاں راتوں کو دیر دیر تک جاگنے کا معمول ہے، اور اس دیر دیر تک جاگنے میں عبادت نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے. موبائل پر، ٹی وی پر، ڈراموں پر، خبروں میں، نیوز چینل کے پروگرام دیکھنے میں، دنیا کے حالات کی ہلچل میں ہم سننے سنانے میں راتیں اپنی ضائع کر رہے ہیں. اتنے لوگ ہیں رات کو لیٹتے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے اور فجر کے وقت سو جاتے ہیں. موبائل ساری رات استعمال کی، ساری رات اگر یہ اپنی رات کو تقسیم کر لیتا کہ چلو ایک کلچر چل پڑا ہے کہ ہر کوئی کسی کے ہاتھ میں کیا ہے، موبائل، چلو میں کچھ آدھا گھنٹہ میں اپنے موبائل کو دیکھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں اتنا وقت آرام کروں گا، پھر میں اتنے بجے اٹھ کر تہجد بھی ادا کروں گا، فجر بھی ادا کروں گا، تو کون سی مصیبت آ جاتی ہے. لیکن شیطانی راستوں میں کبھی خیر نہیں آ سکتی. شیطان جب کسی کو ورغلاتا ہے نا، تو جب تک نتیجے تک نہ پہنچا دے شیطان سکون سے نہیں بیٹھتا. اب شیطان نے ایک رخ پر لگایا تو ہے، اب اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ شیطان کا مقصد میری رات کو ضائع کرنا نہیں، میری تہجد اور میری فجر کو ضائع کرنا ہے. تو جب تک اس انسان کی فجر ضائع نہیں ہو جاتی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کے کانوں میں فجر کی اذان پڑتی ہے اور اس پر نیند طاری ہو جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر جاتا ہے. اس پیشاب کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ پھر اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتا. تو اپنے بڑوں کا کردار دیکھیں کہ جن کے تذکرے آج ہم سن رہے ہیں، جن کے نام ہر کسی نے پوسٹ لگائی ہوئی ہے، اسوہ حسینی، حسین زندہ باد اور پتہ نہیں کیا کیا، شعر و شاعری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مرثیے گائے جا رہے ہیں، ان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. بھائی ان کی زندگیوں کو تو دیکھو کہ کیا ان کے ان تذکروں سے ہمیں فائدہ ہوگا، یا ان کی زندگی کے ان خوبصورت پہلوؤں کی پیروی کریں گے تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. تو اگر یہ کردار گھرانے نبوت کا اپنے گھروں میں منتقل کر لیں تو خدا کی قسم ہمارے گھر جنت کے باغیچے بن گئے. اور آپ کو یہ بھی بتانا چلوں، حضرت حسین نے 25 حج کیے. کتنے حج؟
میرا خیال سے کسی نے بھی سنا ہوگا. میں نے اس دن ایک پروگرام ریکارڈ کروایا ایک چینل پر, تو ادھر میں نے اس اینکر کو یہ بتایا, میں نے کہا کہ حضرت حسین نے 25 حج کیے تو وہ دھنگ رہ گیا. کہہ رہا مجھے آج تک تو یہ ہم نے تو کسی سے سنا ہی نہیں ہے یہ بات کہ حج جیسی عظیم عبادت ہے, اور وہ حضرت حسین کی زندگی میں کتنی بار پائی جا رہی ہے. آج لوگ ایک بار کر کے تھک جاتے ہیں اور ایک بار بھی ٹالتے رہتے ہیں, ابھی یہ ہو جائے ابھی وہ ہو جائے تو پھر کر لیں گے. اور حضرت حسین نے کتنے حج کیے, اور اس میں اکثر حج پیدل ہے کہ پیدل حج کا ثواب زیادہ ہے. اور اس وقت تو جہاد ہوتے بھی نہیں تھے نا, سواریاں ہوتی تھیں. تو 25 حج کرنے والا شخص اور راتوں کو اللہ کے سامنے گریہ گزاری کرنے والی شخصیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والی شخصیت, کیا ایک دن صرف ان کی شہادت کا واقعہ کر دینے سے اور کربلا کے واقعات سنانے سے کیا ان کی زندگی کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں. حق کیسے ادا ہوگا کہ ان سے محبت کرنے والا ان کی جوانیوں کی پہلوؤں کو سامنے رکھے اور پھر ان کو اپنی زندگی میں ترتیب بنائے کہ میں بھی اگر حضرت حسین کا نام لیوا ہوں تو آج سے میرا دن تلاوت میں گزرے گا, نمازوں میں گزرے گا, نیک اعمال میں گزرے گا, اللہ کی فرما برداری میں گزرے گا, اور راتیں میری تنہائیوں میں اللہ کے سامنے سجدے میں گزرے گا.